ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی۔ قومی خنائی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ طیارہ حادثے پر وزیراعظم کا اعلیٰ سطحی اجلاس، حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی کا قیام۔ وزیراعظم مودی نے اس دردناک پلین حادثے میں واحد زندہ بچ جانے والے مسافر سے ملاقات کی۔ وشواس نے کہا، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے بچ گیا۔ تحمل سے کام لیں، ہندوستان کا اسرائیل اور ایران کو مشورہ۔ اسرائیل اور ایران میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو بھی کیا گیا خبردار۔ اسرائیل ایران جنگ کی سونے کا قیمت پر راست اثر۔ سونے کی قیمت فی 10 گرام 1 لاکھ روپے کے حد کو پار کر گئی۔ چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ۔ نئی نیتی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ احمد آباد میں پیش آنے والا فضائی حادثہ ہندوستان کی ہوابازی کی تاریخ کا ایک المناک باب بن گیا ہے۔ تاہم اس حادثے میں ایک ایسا کرشمہ بھی ہوا ہے جس نے سب کو حیرت میں ڈال دیا۔ طیارے میں سوار 242 افراد میں سے واحد زندہ بچ جانے والے وشواس کمار رمیش اس وقت احمد آباد کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ جائے حادثے کا جائزہ لینے کے بعد وزیراعظم احمد آباد سول اسپتال پہنچے اور وہاں زیر علاج زخمیوں کی مزاج پرسی کی۔ وشواس کی حالت سنبھلنے کے بعد وزیراعظم مودی خود اسپتال پہنچے اور ان سے ملاقات کی۔ انہوں نے وشواس کا حال چال دریافت کیا اور ان کے حوصلے کو سراہا۔ وزیراعظم نے اس حادثے میں زخمی ہونے والے ڈاکٹروں اور ہیلتھ ورکرز سے بھی ملاقات کی۔ وشواس کمار رمیش کا کہنا ہے، مجھے اب تک یقین نہیں ہو رہا ہے کہ میں کیسے بچ گیا۔ شاید قدرت نے مجھے کسی مقصد کے لیے بچایا ہے۔ وشواس کمار رمیش کا کہنا ہے کہ جب طیارہ فضا میں بلند ہوا تو چند ہی سیکنڈ بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ 5 سے 10 سیکنڈ بعد محسوس ہوا جیسے جہاز کسی چیز سے ٹکرا گیا ہو۔ پھر اچانک لائٹیں جلنے لگی اور ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جہاز ایک عمارت سے ٹکرا گیا۔ وشواس نے مزید بتایا، میری سیٹ جہاز کے اس حصے میں تھی جو دیوار سے براہ راست نہیں ٹکرایا۔ حادثے کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو زندہ پایا، مگر ہر طرف آگ اور دھواں تھا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جہاز کا دروازہ میری طرف سے ٹوٹ چکا ہے۔ میں نے اپنی سیٹ بیلٹ کھولی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیٹ سمیت نیچے آ گرے تھے، جو شاید ان کی زندگی بچنے کی ایک بڑی وجہ بنی۔ ان کا بایاں ہاتھ جھلس گیا، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح پیدل چلتے ہوئے تھوڑی دور گئے، جہاں انہیں ایک ایمبولینس نظر آئی جو انہیں اسپتال لے گئی۔ ادھر حکومت نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقات کمیٹی قائم کر دی ہے، جو طیارے کی تکنیکی خرابی یا انسانی غلطی جیسے تمام پہلوؤں کی جانچ کرے گی۔ وزیراعظم مودی نے جمعے کے روز وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل، مرکزی اور سینئر سیکریٹریز، ریاستی وزراء کے ساتھ اعلیٰ سطح پر میٹنگ کی۔ مسٹر مودی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جمعے کی صبح احمد آباد پہنچے اور طیارہ حادثے کی جگہ کا براہ راست دورہ کیا۔ وزیراعظم مودی نے طیارہ حادثے سے تباہ ہونے والے میڈیکل ہاسٹل اور کالج کی عمارت کا معائنہ کیا۔ اس میٹنگ میں وزیراعظم کے ساتھ گجرات کے وزیر اعلیٰ بھوپندر پٹیل، مرکزی شہری ہوابازی کے وزیر کنچ رام پور موہن نائیڈو، جل شکتی کے مرکزی وزیر سی آر پٹیل، شہری ہوابازی کے مرکزی وزیر مملکت مرلی دھر موہل، گجرات کے شہری ہوابازی کے وزیر بلونت سنگھ راجپوت، ریاستی وزیر داخلہ ہرشوی سنگھا، وزیر داخلہ ہرش سنگھوی، ریاستی وزیر جگدیش وشوکرما اور چیف سیکریٹری پنکج جوشی، محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری منوج کمار داس، ریاستی ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وکاس سہائے اور انتظامیہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ ادھر احمد آباد کے سول اسپتال میں اس حادثے میں ہلاک مسافروں کے لواحقین کا برا حال ہے۔ بیشتر رشتہ داروں نے اس موقع پر دردناک داستانیں سنائیں۔ دوسری جانب جائے حادثے کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ احمد آباد طیارہ حادثے پر عمر عبداللہ نے بھی اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر کے چیف منسٹر مسٹر عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ حادثہ تاریخ کا ایک بدترین حادثہ ہے۔ میں اس حادثے میں اپنی جان گنوانے والوں اور ان کے لواحقین کے ساتھ گہرے دکھ کا اظہار کرتا ہوں۔ ہندوستان نے اسرائیل اور ایران کے درمیان گزشتہ رات کی پیش رفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور دونوں فریقوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تحمل سے کام لیں اور بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے حل تلاش کریں۔ وزارت خارجہ نے جمعے کو ایک بیان میں کہا، ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان حالیہ پیش رفت سے کافی فکرمند ہیں۔ ہم جوہری مقامات پر حملوں سے متعلق رپورٹس سمیت ابھرتی ہوئی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
ایران پر اسرائیل کے فضائی حملے کے بعد ہندوستان نے دونوں ممالک میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو خبردار رہنے اور مقامی سیکورٹی پروٹوکول پر عمل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تہران میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں جاری کردہ ایک ایڈوائزری میں کہا، ایران کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر تمام ہندوستانی شہریوں اور ایران میں ہند نژاد افراد سے اپیل کی جاتی ہے کہ خبردار رہیں، تمام غیر ضروری سرگرمیوں سے گریز کریں، سفارت خانے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں دی گئی ہدایت پر عمل کریں اور مقامی افسران کے مشورے کے مطابق سیکورٹی پروٹوکول پر عمل کریں۔ ہندوستانی بازار میں جمعے کے روز سونے کی قیمتوں میں زبردست اضافہ دیکھا گیا، جس کی اہم وجہ مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جاری کشیدگی ہے۔ ملٹی کموڈیٹی ایکسچینج پر سونے کی قیمت ابتدائی کاروبار میں ہی 1,00,000 روپے فی 10 گرام کی نفسیاتی حد کو عبور کرتے ہوئے ایک نیا 1,07,000 روپے تک پہنچ گئی۔ صرف ایک فیوچر مارکیٹ ہی نہیں بلکہ اسپاٹ مارکیٹ میں بھی قیمتوں میں تیزی سے دیکھی گئی۔ چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھا گیا اور چاندی کی قیمت بڑھ کر 1,06,000 روپے فی کلو ہو گئی۔ پنجاب کے پٹھان کوٹ شہر واقع ننگل پور علاقے میں آج ہندوستانی فضائیہ کے مشہور ہیلی کاپٹر اپاچے کی اچانک ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ اس ایمرجنسی لینڈنگ سے علاقے میں افراتفری کا ماحول پیدا ہو گیا۔ راحت کی بات یہ رہی کہ ایمرجنسی لینڈنگ کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اپاچے کی ایمرجنسی لینڈنگ کیوں کرائی گئی۔ اپاچے کو گاؤں کی ایک کھیت میں اتارا گیا جہاں اسے دیکھنے کے لیے لوگوں کی زبردست بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ حال ہی میں اتر پردیش کے سہارنپور میں بھی اپاچے ہیلی کاپٹر کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی تھی۔ اس وقت بتایا گیا تھا کہ کچھ تکنیکی وجوہات کے سبب ایمرجنسی لینڈنگ کرانی پڑی۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ طیارہ حادثے پر وزیراعظم کا اعلیٰ سطحی اجلاس، حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقاتی کمیٹی کا قیام۔ وزیراعظم مودی نے اس دردناک پلین حادثے میں واحد زندہ بچ جانے والے مسافر سے ملاقات کی۔ وشواس نے کہا، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں کیسے بچ گیا۔ تحمل سے کام لیں، ہندوستان کا اسرائیل اور ایران کو مشورہ۔ اسرائیل اور ایران میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں کو بھی کیا گیا خبردار۔ اسرائیل ایران جنگ کی سونے کا قیمت پر راست اثر، سونے کی قیمت فی 10 گرام 1,00,000 روپے کے حد کو پار کر گئی، چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔